السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ عید الفطر کے آداب پر موجود احادیث کی تحقیق اور تخریج بیان کروں گا تاکہ ہر عمل کرنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا عمل صحیح اور ثابت حدیث کے مطابق ہے یا اس کا عمل ضعیف اور غیر ثابت روایات کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے عید الفطر کے حوالے سے یہ جان لیں کہ عید الفطر شریعت کے اندر صرف ایک دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور اس پر دلیل انس بن مالک کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر آئے تو وہاں کے لوگ 2 دن کھیل اور کود کے منایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ یہ 2 دن کس چیز کے ہیں؟ تو مدینہ والوں نے خبر دی کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں ان 2 دنوں میں کھیل اور کود کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 دنوں کے بدلے 2 بہتر دن عطا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک دن عید الفطر کا ہے اور ایک دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا، جس کا حدیث نمبر ہے 1134۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ایک دن مقرر کیا ہے۔ باقی عید الاضحیٰ کے قربانی کے 2 مزید دن بیان فرما دیے ہیں، جس کا ذکر صحابہ کی ایک روایت میں آیا ہے۔ البتہ عید الفطر کے حوالے سے صرف ایک ہی دن کی وضاحت اس حدیث میں موجود ہے۔ اب آتے ہیں عید الفطر کے آداب جو روایات موجود ہیں ان کی تحقیق اور تخریج کی طرف۔ سب سے پہلے تو عید الفطر کے اندر غسل کی روایات موجود ہیں، جس میں اللہ کے رسول سے اس بارے میں 3 روایات مروی ہیں۔ سب سے پہلی روایت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 1315۔ اس سند میں جبارہ بن مغلس اور حجاج بن تمیم یہ راوی ضعیف ہیں، اس لیے یہ روایت ناقابل حجت ہے۔ دوسری روایت فاقہ بن سعد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور یوم عرفہ کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ اس روایت کو بھی ابن ماجہ نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 1316۔ اس سند میں یوسف بن خالد السمتی کذاب یعنی جھوٹا راوی ہے، اور عبد الرحمن بن عقبہ بن فاقہ یہ راوی مجہول یعنی نامعلوم ہے، لہٰذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ایک آخری روایت اس کی ملتی ہے ابو رافع سے کہ اللہ کے رسول نے عید کے دن غسل کیا، پھر پیدل ہی عیدگاہ کی طرف گئے، پھر واپس دوسرے راستے سے آئے۔ اس روایت کو امام بزار نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 3880۔ اس سند میں محمد بن عبید اللہ ضعیف اور مندل بن علی یہ راوی بھی ضعیف ہے، لہٰذا اس بارے میں اللہ کے رسول سے 3 روایات موجود ہیں، لیکن یہ تینوں روایات ہی غیر ثابت اور ضعیف ہیں۔ اس بارے میں صحیح عبداللہ بن عمر کا فعل ہے، جسے امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 428۔ اس میں امام مالک نے نافع سے نقل کیا کہ نافع فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر عید کے دن نماز پڑھنے جانے سے پہلے غسل فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس بارے میں روایت مروی نہیں ہے، لیکن عبداللہ بن عمر سے اس بارے میں ان کا قول، ان کا فعل مروی ہے۔ دوسرا موضوع ہے عید کا کہ عید کے دن نیا لباس پہننا سنت ہے یا نہیں۔ نیا لباس پہننے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کوئی ایک روایت بھی موجود نہیں ہے جس میں وضاحت سے نیا لباس پہننے کا ذکر آیا ہو۔ البتہ ایک روایت میں ایک خاص لباس کی وضاحت موجود ہے، جسے عبداللہ بن عمر نے نقل کیا کہ عمر بن خطاب نے بازار سے ایک ریشم کا جبہ خریدا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر دیا اور کہا کہ آپ اسے لے لیجئے تاکہ اسے عید اور وفود کے آنے پر زیب تن کریں۔ تو اللہ کے رسول نے اس پر فرمایا کہ اسے وہ پہنے گا جس کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی الجامع میں نقل کیا، جس کا حدیث نمبر ہے 948۔
اس حدیث میں اللہ کے رسول نے ریشم کے پہننے پر تو مذمت فرمائی، لیکن اس پر ایک خاص لباس جو عید اور وفود کے آنے کے موقع پر زیب تن کیا جائے اس پر اللہ کے رسول نے اقرار کیا، لہٰذا ایک خاص لباس عید کے موقع پر پہنا جا سکتا ہے۔ اور ابن عمر سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ وہ عید کے دن سب سے احسن لباس جو ان کے پاس موجود ہوتا تھا وہ پہنا کرتے تھے، جسے امام بہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 6143۔ عید کے دن خوشبو لگانا۔ عید کے دن خوشبو لگانے کے بارے میں ایک روایت مروی ہے حسن بن علی سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید کے دن ہم سب سے بہترین لباس زیب تن کریں اور سب سے عمدہ خوشبو جو موجود اور میسر ہو وہ ہم لگائیں۔ اس روایت کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں بیان کیا ہے، جس کا حدیث جو جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 230 میں بیان کیا۔ اس روایت کو امام حاکم نے ہی ضعیف قرار دیا ہے اور ضعف کی وجہ بیان فرمائی کہ اس میں راوی ہے اسحاق بن بزرج، یہ راوی مجہول اور نامعلوم ہے، لہٰذا خوشبو لگانے کے بارے میں اللہ کے رسول سے کوئی ایک روایت بھی مروی نہیں ہے اور نہ کسی صحابی کا فعل یا قول مروی ہے۔ عید کے دن روانگی کے اوپر بھی بعض احادیث موجود ہیں، ان میں سے ایک روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے جاتے تھے لیکن واپس دوسرے راستے سے آیا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 986، لیکن اس روایت کے بارے میں ابن حجر نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں فرمایا کہ اس روایت کو بیان کرنے میں فلیح بن سلیمان اکیلا ہے اور اس راوی کو ابن معین، امام نسائی وغیرہ محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لہٰذا اس بارے میں یہ روایت ضعیف اور ناقابل حجت ہے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول عید کی نماز پڑھنے پیدل جایا کرتے تھے، اس بارے میں 4 اسناد مروی ہیں۔ پہلی سند ابن ماجہ میں ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 1294۔ اس سند میں عبد الرحمن بن سعد یہ ضعیف ہے اور سعد بن عمار یہ راوی مجہول اور نامعلوم ہے۔ دوسری سند ابن عمر سے ابن ماجہ میں مروی ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 1295۔ اس کی سند میں عبد الرحمن بن عبداللہ العمری یہ راوی متروک الحدیث ہے، یعنی اس کی روایت کو محدثین نے اس کے ضعف کے باعث ترک کر دیا تھا۔ تیسری سند علی بن ابی طالب سے ابن ماجہ میں مروی ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 1296۔ اس سند میں حارث الاعور یہ راوی منکر الحدیث ہے اور ابو اسحاق السبیعی مختلط اور مدلس راوی ہے۔ چوتھی سند ابو رافع سے مروی ہے، جسے ابن ماجہ نے سنن میں نقل کیا، جس کا حدیث نمبر ہے 1297۔ اس کی سند میں مندل بن علی اور محمد بن عبید اللہ یہ راوی ضعیف ہیں، لہٰذا اس بارے میں کوئی ایک روایت بھی قابل حجت نہیں جس سے دلیل لے کر اسے سنت سمجھا جائے۔ عید الفطر کے نماز سے قبل کچھ کھا کے جانا، اس بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول عید الفطر کی نماز سے قبل کچھ کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام بخاری نے اپنی الجامع میں نقل کیا، جس کا حدیث نمبر ہے 993۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے اور یہ سنت اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ عید کے دن تکبیرات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس میں دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان کا ذکر فرمایا قرآن کے اندر تو وہاں فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جو لوگ مسافر اور مریض ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی گنتی کو مکمل کریں، اس کی گنتی کو دوسرے وقت میں، اور تکبیر کہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس آیت سے دلیل لے کر بعض لوگ تکبیرات کا بھی اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اس بارے میں بعض روایات بھی مری ہیں، سب سے پہلے تو میں ان کی تحقیق پیش کر دوں۔ اللہ کے رسول سے اس بارے میں 2 روایات مروی ہیں۔ پہلی روایت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ اللہ کے رسول عید کے دن فضل بن عباس، عبداللہ بن عباس، حضرت علی، جعفر، حسن، حسین، اسامہ بن زید، زید بن حارثہ اور ایمن بن ابی ایمن کے ساتھ نکلتے اور بلند آواز سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ
اور تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھتے ہوئے نکلتے تھے۔ اس روایت کو امام بہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 6130۔ اس روایت کے اندر عبداللہ بن عمر العمری یہ راوی ضعیف ہے، لہٰذا یہ روایت ناقابل حجت ہے۔ ایک سند عبداللہ بن عمر سے ہی مروی ہے کہ اللہ کے رسول عید کے دن اپنے گھر سے عید گاہ تک تکبیر کہتے تھے۔ یہ روایت بھی امام بہقی نے اپنی سنن میں نقل کیا ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 6131، لیکن اس سند میں موسیٰ بن محمد اور ولید بن محمد یہ دونوں راوی متروک ہیں، یعنی ان کی روایت کو ترک کر دیا گیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو عید کے دن تکبیرات پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ البتہ عبداللہ بن عمر سے ایک صحیح سند سے روایت مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیر کہا کرتے تھے۔ اس روایت کو الفریابی نے احکام العیدین میں بیان کیا، جس کے حدیث نمبر ہے 39۔ اس کے علاوہ تکبیرات کس الفاظ میں ادا کی جائیں، وہ کون سے الفاظ ہوں جن سے تکبیر پڑھی جائے، اس بارے میں اللہ کے رسول اور صحابہ سے کوئی ایک روایت بھی ثابت نہیں کہ ان سے دلیل لی جائے۔ عید کی نماز میں بھی بعض لوگ عید تکبیرات کا اہتمام کرتے ہیں اور اس پر ترغیب بھی دلاتے ہیں، اور استدلال جو کیا جاتا ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کا حدیث نمبر ہے 890، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیض والی عورتیں بھی عید کی طرف جائیں اور مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیرات میں شامل ہوں۔ لیکن یہاں دعائیں اور تکبیرات سے مراد وہ عیدین کی تکبیرات اور دعائیں ہیں جو نمازی نماز میں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے مراد کوئی الگ تکبیرات نہیں ہیں جو اس سے دلیل لی جائے، لہذا یہ استدلال درست نہیں ہے۔ عید کے بعد گلے ملنے کا بھی رواج ہے اور مبارکباد دینے کا بھی رواج ہے، تو عید کے دن گلے ملنا یہ شریعت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ ایک رواج ہے جو علاقائی رواج ہے، جس میں بعض لوگ گلے ملا کرتے ہیں، تو اس میں اگر غیر شرعی سمجھا جائے اس کو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر شریعت کے مطابق اس کے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے کہ ایک دفعہ گلے ملنا سنت ہے یا 3 دفعہ گلے ملنا سنت ہے، تو بھائی اس میں گلے ملنا سنت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صحابہ سے ثابت ہے ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے عید کے دن موقع پر گلے ملے ہوں، لہٰذا 1 یا 3 کی گنتی کسی شمار میں ہی نہیں آتی ہے۔ بہرحال اگر اسے سنت سمجھ کے کیا جائے یہ عمل، تو یہ عمل سنت تو ظاہر سی بات نہیں ہے، یہ عمل بدعت ضرور بن جائے گا اگر اسے سنت سمجھ کے کیا جائے۔ دوسرا، اس بارے میں بعض لوگ سنت سمجھ کے یہ بھی کرتے ہیں کہ تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ ادا کرتے ہیں، تو اس بارے میں بھی اللہ کے رسول صحابہ سے کوئی ایک روایت مروی نہیں کہ اللہ کے رسول یا صحابہ نے عید کے موقع پر تقبل اللہ منا و منکم کے الفاظ ادا کیے ہوں۔ یہ بھی علاقائی رواج ہے، اگر اسے بھی سنت سمجھ کے ادا کیا جائے تو یہ بھی بدعات کے قبیل سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔